چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے تاحیات نااہلی کے قانون کو کالا قانون قرار دینے کے بعد عوامی حلقوں میں سوال کیا جا رہا ہے کہ جب آئین کا آرٹیکل 62F1 نااہلی کی مدت کے بارے میں خاموش تھا تو پھر سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف ایسا فیصلہ کیوں دیا جس سے وہ زندگی بھر کے لیے سیاست میں حصہ لینے، الیکشن لڑنے اور کوئی بھی حکومتی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار پائے؟ آئینی اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ دراصل مسئلہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے، جس کا مقصد نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنا تھا، کیونکہ آئین نے تو تاحیات نااہلی کا ذکر کیا ہی نہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ دینے والے عمران ڈو جج اب عمران کی ممکنہ تاحیات نااہلی کے پیش نظر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ سفاکانہ اور ظالمانہ تھا۔ بندیال کے اس اعتراف جرم سے اس الزام کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے انصاف کا دوہرا معیار اپنایا جاتا ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کیس میں عمران کی بریت سے بھی اس تاثر کو تقویت ملی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے لیے عدالتی انصاف کا پیمانہ مختلف ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ دینے والے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ تب موصوف نے 5 رکنی بینچ کے ایما پر فیصلہ لکھتے ہوئے قرار دیا تھا کہ جو شخص صادق اور امین نہیں رہے اسے عمر بھر کے لیے نااہل کر دینا ہی مناسب ہوگا۔ لیکن اب فیصل واوڈا کی جانب سے اپنی تاحیات نااہلی کے خلاف دائر کردہ کیس کی سماعت کرتے ہوئے بندیال کا ضمیر جاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور انہوں نے اپنے پچھلے فیصلے کو ظالمانہ اور صفاکانہ قرار دیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62F1 کے حوالے سے عمر عطا بندیال نے آبزرویشن دی ہے کہ کسی بھی عوامی نمائندے کی تاحیات نااہلی ایک کالا قانون ہے۔ چیف جسٹس کے اس بیان نے جہاں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے اپنے پرانے کیسوں کے حوالے سے ایک بحث چھیڑ دی، وہیں سیاست اور صحافت سے تعلق رکھنے والے ایک طبقے نے آئین کی شق کے خاتمے کا مطالبہ شروع کر دیا ہے اور یہ کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ جب تک یہ آئینی شق ختم نہیں ہوتی، سیاستدان عدلیہ کے ہاتھوں عمر بھر کے لیے نااہل ہوتے رہیں گے۔ آئینی اور قانونی حلقوں کا کہنا ہے کہ دراصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی طرح عدلیہ بھی سیاسی ہو چکی ہے اور اس وقت سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹس اور اس سے بھی نیچے تک ایسے جج اکثریت میں ہیں جنہیں پچھلے ہائیبرڈ دور حکومت میں نوکریاں اور ترقیاں ملی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عدلیہ کے حالات اب اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ اب فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے دور حکومت میں جن ججز کو لگوایا اور ترقیاں دلوائی وہ اب مسلسل گند ڈالتے ہوئے عمران خان کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مرضی کے فیصلے دے رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جس طرح عمران کے دور حکومت میں قومی اسمبلی میں ISI کا ایک دفتر کھولا گیا اور ایک کرنل کو اراکین اسمبلی سے ڈیل کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، بالکل اسی طرح کچھ سینئر فوجی افسران سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ڈیل کیا کرتے تھے اور ان سے مرضی کے فیصلے لیا کرتے تھے۔ لیکن پاکستانی عدلیہ کے ججز کو چکلے پر بٹھانے کا آغاز نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں ہو چکا تھا، جب فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ نے عمران خان سے مل کر نواز شریف کو اقتدار سے رخصت کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اس منصوبے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی تو انہیں فیض حمید نے چیف جسٹس ثاقب نثار کے ذریعے برطرف کر کے گھر بھجوا دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شوکت صدیقی نے اپنی برطرفی کے خلاف بھی جو اپیل دائر کی، اس کا فیصلہ آج دن تک نہیں ہو پا رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ پر کس کردار کے لوگ حاوی ہیں۔ یہ وہی عدلیہ ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نواز شریف کے خلاف پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے ایک GIT بنائی اور پھر احتساب عدالت کے جج پر سپریم کورٹ کے جج کو مانیٹرنگ جج بنا کر مرضی کا فیصلہ حاصل کر لیا۔ یوں وزیر اعظم نواز شریف کو نہ صرف وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا بلکہ انہیں تاحیات نااہل بھی کر دیا گیا۔ اسی دوران نواز شریف کو سزا سنانے والے ججوں کی آڈیوز بھی آئیں اور ویڈیوز بھی آئیں، لیکن سپریم کورٹ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی اور سابق وزیر اعظم آج تک تاحیات نااہلی کے شکار ہیں۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد عدالتی طوائف الملوکی کا کلچر سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا نیچے تک عدالتوں میں پہنچ چکا ہے اور معزز جج حضرات اپنے چھوٹے چھوٹے چکلے چلا رہے ہیں جہاں مرضی کا انصاف دیا جاتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو کالے قانون کی بات کی ہے، یہ تو دراصل سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جنہوں نے ایک بہترین قانون کو کالا قانون بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 62F1 میں کوئی خامی نہیں، اگر کوئی خامی تھی تو ججوں کے فیصلے میں تھی،
जिन्होंने इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी की और नाअहली के बजाय नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली की सजा सुना दी, जो कि आइन में तरमीम के मुतरादिफ है और ये हक सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। नाकदीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को फौजी एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर ऐसा शर्मनाक फैसला देने से पहले सोचना चाहिए था, जिसे अब जज हजरात खुद सफाकाना और जालिमाना करार दे रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।